Hello listeners, welcome back to my channel Scary Talks. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप भी अपने साथ पेश आए गए किसी हादसे की स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल पर भेज कर सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की इस वीडियो में एक खौफनाक और नाकाबिले यकीन वाक़या। मेरा नाम इफ्तिखार है और मैं कई सालों से ट्रक चला रहा हूँ। वैसे तो मैंने बहुत लंबे लंबे सफ़र अकेले ही तय किए हैं और ऐसी ऐसी जगहों पर भी गया हूँ जहाँ मुझे कोई इंसान नज़र नहीं आता था। कई कई घंटे मैं उन वीरानों में ट्रक चलाता था। ये वाक़या जो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ वो आज से कुछ अरसा पहले का है, जब रोज़ की तरह मैं अपना ट्रक लिए एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था। मुझे उस सफ़र में बहुत वीरान रास्तों से गुज़रना था। शाम गुज़र चुकी थी और अब रात का वक्त हो चुका था। मेरी नींद ना पूरी होने की वजह से मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। मैं बस चलता जा रहा था। मेरे दोनों तरफ वीरान रेगिस्तान था। सफ़र के दौरान रेत का तूफ़ान आ गया। उसकी वजह से मुझे ट्रक की स्पीड आहिस्ता करनी पड़ गई। उस तूफ़ान की वजह से ज़्यादा कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। वो सड़क बिल्कुल वीरान थी। मेरे ट्रक के अलावा कोई भी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं कोई ऐसी जगह तलाश कर रहा था जहाँ मैं ट्रक को रोक कर कुछ देर के लिए आराम कर सकूं। चलते चलते मुझे उस सुनसान इलाके में एक पेट्रोल पंप दिखाई दिया। वो दिखने में तो बहुत करीब लग रहा था क्योंकि वीराने में दूर की चीज़ भी नज़र आ जाती है, पर अभी उसका सफ़र थोड़ा दूर था। मैं आखिर उस पेट्रोल पंप पर पहुंच गया। वो एक पुराना सा पेट्रोल पंप था जिसमें बस एक ही मशीन लगी हुई थी जिससे फ्यूल भरा जाता है। उसके अलावा वहाँ और कोई भी नहीं था। मैंने आवाज़ दी तो एक शख्स वहाँ से निकल कर आया। उसने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था और उसकी हालत बहुत अजीब सी थी। थोड़ी देर उससे बात की तो वो बहुत खुश हुआ, जैसे उसने काफ़ी अरसे के बाद किसी इंसान से बात की हो। उसने मेरी गाड़ी में फ्यूल डाला। खैर मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मैंने उससे पूछा कि ये तूफ़ान कब तक थम जाएगा। उसने बताया कि 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं। मैंने उससे कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है और मुझे ट्रक भी ठीक से नहीं चलाया जा रहा, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ देर ट्रक में आराम कर लूँ। मैं ट्रक को यहीं पेट्रोल पंप पर खड़ा कर दूँ। वो पहले तो मुझसे बहुत हंसी खुशी बात कर रहा था, पर अब उसका मुंह जैसे उतर चुका था। उसने मुझे अजीब नज़रों से देखा। उसकी आंखें मुझसे कुछ कहना चाह रही थीं, जैसे वो नाखुश हो मेरे यहाँ रुकने पे। मैंने सोचा कि मैं तो अपने ट्रक पर आराम करना चाहता हूँ, मैंने कौन सा उसके पेट्रोल पंप पर रहना था। खैर उसके चेहरे से साफ साफ लग रहा था जैसे वो चाह रहा हो कि मैं यहाँ ना रुकूं। मैंने अपना ट्रक थोड़ा आगे किया और अपने ट्रक में आराम करने के लिए चला गया। तूफ़ान थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेटे लेटे मुझे नींद आना शुरू हो गई और मेरी आंख लग गई। तभी मैंने महसूस किया कि वो शख्स बाहर किसी से ऊंची आवाज़ में बात कर रहा था। मैंने वैसे ही लेटे हुए शीशे से बाहर देखा तो वो शख्स मेरे कंटेनर को देखकर किसी को जैसे मना कर रहा हो, किसी को इशारा कर रहा हो और किसी दूसरी ज़बान में किसी से बात कर रहा हो। मैंने ये मंज़र देखा तो फ़ौरन उस शख्स को बुलाया और उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम वहाँ किसको देखकर बात कर रहे हो। उसने मुझसे कहा कि नहीं, मैं तो किसी से भी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से उसे किसी से बात करते हुए देखा था। जिस तरफ वो बात कर रहा था मैंने उस तरफ देखने की कोशिश की तो वो मुझे कहने लगा कि आप आराम करें। ऐसा लग रहा था जैसे वो नहीं चाहता था कि मैं वहाँ देखूं। मैं ट्रक में वापस जाकर लेट गया। मेरे दिल में कई सवाल चल रहे थे।
کہ یہ شخص کس سے بات کر رہا تھا اور ایسے کیوں بات کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میرے ٹرک پر جو لوہے کا کنٹینر لوڈ تھا، مجھے محسوس ہوا کہ جیسے اس پر کوئی چل رہا ہے۔ مجھے بہت عجیب لگا کہ وہ شخص میرے ٹرک پر کیوں چڑھ گیا ہے اور وہاں کیوں چل رہا ہے۔ میں نے پھر اسی شیشے میں دیکھا تو وہ شخص اپنی جگہ پر ہی بیٹھا ہوا تھا اور وہ وہاں بیٹھے بیٹھے جو بھی میرے کنٹینر پر موجود تھا اس کو اشارے سے منع کر رہا تھا۔ میں یہ دیکھ کر بہت گھبرا گیا، لیکن میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ شاید اس کے ساتھ کوئی دوسرا بھی موجود ہو جو میرے کنٹینر پر چڑھ گیا ہو اور یہ اسی کو منع کر رہا ہو۔ لیکن میں نے دیکھا کہ اس شخص کی حالت بہت بری تھی۔ اس کی آنکھیں ڈر سے پھٹی ہوئی تھیں۔ وہ عجیب طریقے سے اسے اشارے کر رہا تھا۔ اتنی دیر میں طوفان بھی رک چکا تھا۔ اب وہ شخص اپنی سیٹ سے اٹھ کر کہیں اندر چلا گیا۔ میں فوراً سے ٹرک سے نیچے اترا کہ دیکھوں کہ یہ شخص آخر کس سے بات کر رہا تھا اور کون ہے جو میرے ٹرک پر چڑھا ہوا ہے۔ میں نے ٹرک کو تھوڑا دور سے جا کر دیکھا تو مجھے نظر آیا کہ میرے ٹرک کے اینڈ پر کوئی دوسری طرف منہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ پیٹھ کسی انسان کی نہیں تھی، وہ کوئی عجیب سی چیز تھی، صرف ایک بلیک شیڈو ہی نظر آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ میں فوراً سے اپنے ٹرک پر چڑھا اور ٹرک کو لاک کر لیا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے ٹرک چلانا چاہیے یا نہیں۔ اگر میں یہ ٹرک چلاؤں گا تو کہیں یہ چیز میرے پیچھے ہی نہ لگ جائے، یا مجھے اس چیز کے جانے کا انتظار کرنا چاہیے اور پھر یہاں سے نکلوں۔ اسی کشمکش میں وہ شخص دوبارہ اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ کبھی میری طرف دیکھ رہا تھا اور کبھی میرے کنٹینر کی چھت پر۔ میں نے اپنا شیشہ نیچے کیا اور اس شخص کو بلایا۔ وہ شخص چاہتا تو سیدھا بھی میرے پاس آ جاتا، لیکن وہ ایک لمبا سا راؤنڈ لے کر عجیب طرح سے چلتا ہوا میرے پاس آیا۔ کیونکہ اب میں بہت ڈرا ہوا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ میرے ٹرک پر کون بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ شخص بہت عجیب انداز میں مجھ سے کہنے لگا کہ سر، آپ اس ٹرک کو یہاں سے نکالو ورنہ آپ اور زیادہ ڈر جاؤ گے۔ میں نے اس کی یہ بات سنتے ہی اپنا اسٹیئرنگ آگے کیا۔ اس شخص نے مجھے کہا کہ جب میں اپنی سیٹ پر واپس جا کے بیٹھوں تو آپ اپنے ٹرک کو نکالیے گا۔ میں نے اسے دیکھا اور وہ ویسے ہی گھومتا ہوا اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے فوراً اپنی گاڑی کو سٹارٹ کیا تو گاڑی سٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور جو چیز میری گاڑی پر بیٹھی ہوئی تھی اب جیسے وہ غصے میں آ گئی تھی۔ اس کے قدم چھت کی طرف سے ہوتے ہوئے آگے والے شیشے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اللہ اللہ کرتے ہوئے میری گاڑی سٹارٹ ہو گئی اور میں نے وہاں سے گاڑی کو فل سپیڈ میں بھگایا۔ میں نے محسوس کیا کہ اب قدموں کی آواز آنا بند ہو گئی ہے۔ میں گاڑی کے سائیڈ مرر سے دیکھا تو گاڑی کے اینڈ سے کوئی جھانک رہا تھا۔ ہمارا کافی ڈسٹنس تھا۔ ٹرک چلاتے ہوئے میں نے دیکھا تو اسی چیز نے میرے ٹرک کے لاسٹ والے حصے پر بہت زور سے مارنا شروع کر دیا، اور وہ آواز اتنی گونجنا شروع ہو گئی تھی کہ میرے دل میں اور خوف پیدا ہو جاتا تھا۔ میں مسلسل چلا ہی جا رہا تھا۔ اس آواز سے میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے اندر ہمت پیدا کی اور آیت الکرسی پڑھتا ہوا ٹرک چلایا۔ کچھ دیر میں وہ آواز کم ہونا شروع ہو گئی اور تھوڑی دیر بعد ہی میں نے نوٹ کیا کہ وہ آواز آنا بالکل ختم ہو گئی ہے۔ میں نے ہمت کر کے شیشے میں دیکھا تو وہاں اب کوئی بھی نہیں نظر آیا۔ تھوڑے وقت میں آگے جا کے مجھے کچھ روشنی دکھائی دی۔ میں نے وہاں جا کر اپنا ٹرک لگایا، ہمت کر کے باہر آیا، ٹرک کے چاروں طرف دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اس جگہ کچھ لوگ تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے آرام کرنا ہے، میں سفر سے بہت تھک چکا ہوں۔ انہوں نے مجھے آرام کرنے کے لیے جگہ بتا دی۔ میں نے اس جگہ پر اپنا ٹرک پارک کیا اور 2-3 گھنٹوں کے لیے وہاں آرام کیا۔ صبح فجر کی اذان ہوئی۔ میں نماز پڑھ کر اس جگہ سے فوراً نکل آیا۔ میں آج تک سمجھ نہیں پایا کہ اس شخص اور اس چیز کی آپس میں کیا بات ہو رہی تھی، اور نہ ہی اس چیز کو سمجھ پایا۔ وہ جو بھی تھا، میں کسی بھی قسم کے نقصان ہونے سے بچ تو گیا۔ میں آج بھی ٹرک چلاتا ہوں اور
ایسے ویران جگہوں پر رکنے سے گریز کرتا ہوں۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ہارر سٹوری۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو مزید ایسی ہارر سٹوریز سننے کے لیے۔ اگر آپ بھی اپنے ساتھ پیش آئے گئے کسی حادثے کی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے جی میل پر بھیج کر سکتے ہیں۔ میں ملوں گی اب آپ سے ایک نئی ہارر سٹوری کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔